حق حق کیا مطلب ہے؟ لکھو نمبر 1، فلاں حق بات فرمائی ہے، یعنی بات بتاتے ہیں۔ نمبر 2، بات نہیں بتاتے، کہتے ہیں حق ہی حق ہے۔ حوائد کے 2 مطلب ہو گئے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، میں دوبارہ یہ جملہ سمجھا دوں۔ جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتے کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل گھبرا جاتے ہیں۔ جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے، نیچے والے فرشتے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں اللہ نے فرمایا، تو وہ بات بتاتے اللہ نے فلاں حق بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور دوسرا قول، فرشتے اوپر والے بات نہیں بتاتے کہ بس بس بھائی جو کچھ کہا ہے حق ہے، جو کچھ کہا ہے حق ہے۔ ایک قول وہ حق بات بتاتے ہیں، دوسرا قول بات نہیں بتاتے، چھوڑو یار جو کچھ ہے حق ہی حق ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ جو دوبارہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتے وہ سفارشیں تمہاری کر کے کام کیسے کرائیں گے؟ کل میت کو کم دلیل توحید کے لیے تیرا فی دشمن جس کو مان لے، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق توحید کے لیے، توحید کے مسئلے کو پکا کرنے کے لیے کون روزیاں دیتے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ کل اللہ۔ یاد آئے رحمت اللہ علیہ استاد قلعے والے، وہ نا سوال بھی خود کیا جواب بھی خود دے دیا۔ یہ کیا انداز ہے؟ اللہ کے رحمت نے کیسے فرماتے تھے؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ تھا، اپنے والد صاحب سے نقل کرتے تھے۔ وہ حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ حضرت کے شاگرد تھے، خلیفہ تھے، کیسے والد صاحب کے ذریعے حضرت کی بات نقل کرتے تھے۔ اما نہ سنو، سوال کیا میں یردوں کو کم من السماء والارض، کون تمہیں روزیاں دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ اب جواب تو ان سے سننا چاہیے تھا، مخالفوں سے خود جواب دے دیا۔ اب انداز کیا ہے؟ کون روزیاں دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ، فرما دو میرے پیغمبر اللہ ہی ہے نا، اللہ ہی ہے نا، اللہ ہی ہے نا۔ فَإِنَّا أَوْيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي صِرَاطٍ مُّبِينٍ، طریقۂ تبلیغ، اور یقیناً ہم اور یا تم باس توحید میں لَعَلَىٰ هُدًى، البتہ ہدایت پر ہیں، او فی صراط مبین، یا کھلا کھلا گمراہی میں ہیں۔ سبحان اللہ، یا تم گمراہ ہو یا ہم گمراہ ہیں، یا تم ہدایت پر ہو یا ہم ہدایت پر ہیں۔ لکھا ہے دلائل میں غور کرنا چاہیے، نہ جمود کہ بندہ بالکل خاموش ہو جائے، چھوڑ دے تحقیق کرنا۔ لکھو، جب رزاق وہی ہے تو معبود بھی وہی ہے۔ جلدی کرو، جب رزاق وہی ہے معبود بھی وہی ہے۔ لیکن تم اور معبود مانتے ہو، تو پھر تم گمراہ ہو یا ہم، یا تم ہدایت پر ہو یا ہم۔ بس جب رزاق وہی ہے تو معبود بھی وہی ہے، لیکن تم اور معبود مانتے ہو، پھر یا تم گمراہ ہو یا ہم گمراہ ہیں، یا تم ہدایت پر ہو یا ہم ہدایت پر ہیں۔ کُلَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، طریقۂ تبلیغ، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھے جاؤ گے تم ان کاموں کے متعلق اجرمنا جو ہم نے جرم کیے ہیں، بلا نسألو، ہم نہیں پوچھے جائیں گے ان کاموں کے متعلق جو تم کرتے ہو۔ نیچے لکھا ہے یعنی تمہیں تمہارے دین اور ہمیں ہمارے دین کی جزا ملے گی۔ ہم کو مجرم جانتے ہو تو میری آخری بات یہ ہے، ہمارا سوال تم سے نہیں ہونا، تمہارا ہم سے نہیں ہونا۔ وَلْيَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، طریقۂ تبلیغ، یوں مسئلہ بیان کرو۔ آپ نہیں
مانتے ہو قیامت میں عملی فیصلہ ہو جائے گا؟ قل فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بیننا ربنا، جمع کرے گا ہم کو ہمارا پروردگار، پھر یفتح عملی فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان بالحق، حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک میں ان کو عبادت کا مستحق سمجھ کر اللہ کے ساتھ ملا لیا۔ شرکاء نبیوں ایک تو لکھا ہوا ہے نیچے اللہ فی العبادہ، اب شرکاء کے لفظ کو چھپاؤ مولانا، اب میں مانا کروں، دکھاؤ تو صحیح مجھے وہ ہستیاں جن کو تم نے ملا لیا اللہ کریم کے ساتھ۔ شرکاء، اب شرکاء کا یہ شرکاء حال ہے الحق تم کی ضمیر سے، یہ کیا ہے اوپر لکھا ہوا ہے حال، لیکن آگے لفظ پورا کر لو، آز ضمیر الحق تم کی ضمیر سے حال ہے۔ اب مانا کر دو الحق تم بھی شرکاء، دکھاؤ تو صحیح مجھے وہ ہستیاں جن کو تم نے ملا لیا اللہ کریم کے ساتھ، درحالے کے شریک ہیں اللہ کی عبادت میں، درحالے کے شریک ہیں اللہ کی عبادت میں، جن کو تم نے اللہ کی عبادت میں شریک کر اللہ کے ساتھ ملا لیا۔ اب سامنے ایک جملہ لکھنا ہے، کلا اور شرکاء کے درمیان ایک جملہ ہے، وہ حاشیے پر لکھو، آسان ہے، اردو والے اردو میں لکھے، عربی والے عربی میں۔ حال یرزقونکم، حال یرزقونکم، رزق دینا، اردو والے اردو میں لکھے، کیا وہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں یا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ بڑے ساتھی تو عربی میں لکھو، حال یرزقونکم او ینفعونکم، یوں عبارت ہے، جن کو تم نے اللہ کریم کے ساتھ عبادت میں شریک بنا کر ملا لیا۔ حال یرزقونکم او ینفعونکم، کیا وہ تمہیں روزیاں دے سکتے ہیں یا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کوئی شریک فی العبادت نہیں ہے، روزیاں دینے والا بھی کوئی نہیں، نفع پہنچانے والا بھی کوئی نہیں، بلکہ هو اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ کریم زبردست ہے، قدرت کاملہ، علم کامل، الحکیم، حکمتوں کا مالک ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، جواب سوال مقدر، یعنی ہم تب مانیں گے کہ معجزہ دکھاؤ، اس سوال کا جواب، وما ارسلناک عموم بے سچ، آپ تمام کائنات والوں کے لیے رسول بن کر آئے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام کے تمام لوگوں کے لیے، بشیرن خوشخبری پر سنانے والا بنا کر، فریضہ نبیہ ماننے والوں کو و نذیرا، اور ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے نہ معجزات کا مالک، آپ بشیر ہیں نذیر ہیں، معجزات کے مالک نہیں ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، پیغمبر کو معجزے کا مالک سمجھتے ہیں۔ اگلی آیت پڑھ لوں پھر آشا لکھیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ شِكْوَىٰ، اور کہہ رہے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، اگر ہو تم سچے، ڈراتے ہو بتاؤ، کل جواب شکوہ فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، واسطے تمہارے وعدہ ہے ایک دن کا، لکھے کو ہم وقت نہ بتلا سکے، وقت نہ بتائیں لیکن وعدہ مقرر ہے، تمہارے وعدے ایک دن کا، لا تستأخرون ساعة، نہیں پیچھے ہو سکو گے تم اس سے ایک کھڑی، ولا تستقدمون، اور آگے بھی نہیں ہو سکو گے۔ کافۃ للناس کا جملہ لکھو جی، نمبر ایک حال ذوالحال، نمبر ایک حال ذوالحال، نمبر دو کافتن کا جملہ موصوف برائے صفت محذوف، موصوف برائے صفت محذوف، ارسالتن کافتن، لکھو ارسالتن کافتن، نمبر تین کف کا اسم فاعل، کفا یا کفو، کفن، کف کا اسم فاعل، اور ہا برائے مبالغہ،
رابعہ خامسہ سادسہ مجھے تو درجے ہی نہیں آتے، خامسہ کے بعد سادسہ سابعہ کے بعد دورہ، یہ سارے ساتھی غور کریں جتنے بھی ہیں، سادسہ رابعہ آگے کیا ہے خامسہ سادسہ سابعہ دورہ، سارے ساتھی غور کریں، میں 3 معنی کرتا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اب کافہ جو ہے نا یہ حال ہے، اور للناس میں الناس ذوالحال ہے، میں حال ذوالحال والا معنی کروں گا، یہ کافتن حال مقدم ہے اور للناس میں الناس جو ہے یہ ذوالحال مؤخر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو للناس، معنی پہلے کر رہا ہوں للناس، مگر واسطے لوگوں کے درالے کے سارے کے سارے لوگوں کے لیے۔ دوسرا معنی کافتن، یہ موصوف ہے، اس کی صفت معذوف ہے، ارسالتن کافتن، معنی سنو، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر بھیجنا، ایسا بھیجنا کافتن جو تمام کا تمام ہے لوگوں کے لیے۔ تیسرا معنی کافہ، یہ کفہ یا کفو سے اس میں فائدہ ہاں مبالغے کی، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الا کافہ، مگر بہت زیادہ روکنے والا کفر اور شرک سے، مگر بہت زیادہ روکنے والا، مبالغے کے لیے بہت زیادہ روکنے والا کفر اور شرک سے لوگوں کو۔ آؤ جی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ، شکوہ آ گیا، یہ نہ قرآن مانتے ہیں نہ تورات مانتے ہیں، کیونکہ دونوں میں توحید تھی، یہ نہ قرآن مانتے ہیں نہ تورات مانتے ہیں کیونکہ دونوں میں توحید تھی، اور کہنے لگے کافر لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن کے ساتھ، ولا بالذی، نہ اس کتاب کے ساتھ بین یدیہ جو قرآن سے پہلے ہے، لکھو تورات، نہ قرآن کو مانیں گے نہ تورات پہلی والی کو مانیں گے، ولا تری اذ الظالمون، اگر تو دیکھ لیتا، نہ ترا، یہ تو ہو گئی نا شرط اور جزا مقدر ہے، لرائیت امرا عظیما، نیچے لکھا ہوا ہے اگر تو دیکھ لیتا سننے والے، لرائیت امرا عظیما، البتہ دیکھتا معاملہ بہت بڑا، اگر تو دیکھتا نا معاملہ بہت بڑا دیکھ لیتا، کب؟ اسی ظالمون موقوفون عند ربہم، جب ظالم لوگ، مشرک لوگ، ظالمون کا ہم نے معنی مشرک کیا، دلیل آپ بتا سکتے ہیں؟ ان شرک لظلم عظیم، جب مشرک اور ظالم کافر موقوفون ٹھہرائے ہوئے ہوں گے اندر ربہم، اپنے پروردگار کے ہاں، رب کے ہاں پیشی ہو گئی، یرجع بعضهم الی بعض القول، اجمال، پہلے مختصر سنو، لوٹائے گا بعض ان کا طرف بعض کے بعد، ایک دوسرے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، ایک کی طرف بات لوٹائیں گے ایک دوسرے کی طرف۔ نیچے لکھا ہے جس طرح بات بگڑنے کے وقت ہوتا ہے ایک دوسرے کو سوال جواب، یہ نہیں کہ میں نے کہا تو نے کہا تھا، یہ فَمَيَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تفصیل، پہلے اجمال تھا، تفصیل مکالمہ ضعفاء، کمزور لوگوں کی بات سنو، کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جو کمزور کیے گئے تھے، للذین استکبروا کمزور سمجھے گئے تھے، للذین استکبروا واسطے ان کے جو بڑے بنے تھے، استضعفوا کے اوپر لکھو مرید، استکبروا پر لکھو پیر، جو کمزور کیے گئے تھے، کمزور سمجھے گئے تھے مرید، پیچھے چلنے والے مقتدین کو کہیں گے استکبروا جو بڑے بنے تھے، بڑے تھے نہیں، بڑے استکبار کہتے ہیں بڑا بننے کو، جو بڑے بنے تھے ان کو کمزور مرید کہیں گے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم تو ایماندار ہوتے، او بھائی مانو تمہاری وجہ سے ہم ایمان سے معروم رہ گئے، اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم ایماندار ہوتے، قال الذین استکبروا جواب متبوعین، جن کے پیچھے چلا گیا وہ پیر کہیں گے وہ جو بڑے بنے تھے، للذین استضعفوا ان کو جو کمزور کیے گئے تھے، مریدوں کو کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے زبردستی روکا تھا تم کو ہدایت سے، زبردستی روکا تھا نہیں، زبردستی مجرمین، بلکہ تم اپنے اختیار سے مجرم بننے والے تھے۔ اچھا اب خیال، پیر کہیں گے ہم نے زبردستی روکا تھا، بھائی مانو آج ہمیں کہتے ہو کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا ہے،
کان الذین سبحان اللہ کان الذین جواب الجواب انصوافا. اب مرید دوبارہ جواب دیں گے جو کمزور ہوں گے. کب تدبیریں کرتے تھے؟ رات کو، والنہار اور دن کو تدبیریں کرتے تھے. نیچے کیا لکھا ہے؟ تدبیروں سے مراد ترغیب و ترہیب. ہمارے مرید بن جاؤ، جنت چلے جاؤ، یہ ترغیب. ڈراتے تھے اگر تم نے 11ویں کا دودھ نہ دیا بھینس مر جائے گی. ڈراتے تھے تم ہمیں. مکر اللیل والنہار. میری طرف دیکھیں تو میں جملہ سناؤں. مرید کہیں گے تم رات کو مکر کرتے تھے ہمارے ساتھ بےمانو، دن کو مکر کرتے تھے. دن ہوتی تھی خواب سناتے تھے. دن ہوتا رات مجھے خواب آیا ہے، ہاں. اور جب رات ہوتی تھی تو کرامتیں سناتے تھے. رات ہوتی تھی کرامتیں سناتے تھے، دن ہوتا تھا خواب سناتے تھے. بے ایمانو، اذ تأمروننا ان نکفر باللہ. آپ سے سوال کروں گا. اذ تأمروننا، مرید کہیں گے جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم انکار کریں اللہ کا، ہم کفر کریں، انکار کریں. کوئی پیر کہتا ہے مرید کو کہ اللہ کو نہ مانو؟ ہاں نہ بھی نہیں کرتے. کوئی کہتے اللہ کا انکار کرو نہ. وَنَجْعَلَ نیچے لکھا ہے وہ تفسیریہ، یہ پچھلی بات کو سمجھانے کے لیے وہ آئی ہے. کیا مطلب ہے اللہ کا انکار کا؟ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا. وہ پر کوئی یہ نہیں، یہ بہت تفسیریہ ہے پچھلی بات سمجھانے والی. تم ہمیں حکم دیتے تھے ہم اللہ کا انکار کریں، یہ نہیں نَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ہم اللہ کی شریک بنائیں، یہ تم ہمیں کہتے تھے. جاؤ پہلے قبر پر سجدہ کر کے آؤ، پھر ہمارے پاس آنا دم کروانے کے لیے. تم ہمیں کہتے تھے اللہ کی شریک. وَأَسْرُ النَّدَامَةَ اور چھپائیں گے شرمندگی. مولانا 3 معنی ہے اس کے، حاشیے پر 2 لکھے ہوئے ہیں، تیسرا میں لکھواتا ہوں. دیکھو اثرو کے 3 معنی ہیں. ایک معنی اخفاء، چھپانا. دوسرا معنی ہے اظہار، ظاہر کرنا. تیسرا لکھو دل میں پشیمان ہونا. دل میں پشیمان ہونا. اب حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے معنی تو 3 ہیں لیکن تیسرا معنی زیادہ مناسب ہے. حضرت سے فرماتے تھے رحمہ اللہ. اب میں 3 معنی کرتا ہوں. وَأَسْرُ النَّدَامَةَ چھپائیں گے شرمندگی. لکھا ہے سادہ وطبہ، وہ سردار اور وڈیرے وہ بھی چھپائیں گے اور وہ جو ان کے مرید ہیں وہ بھی چھپائیں گے. اور دوسرا معنی وَأَسْرُ النَّدَامَةَ ظاہر کریں گے شرمندگی. دوسرا معنی ظاہر کریں گے شرمندگی. تیسرا معنی اَسْرُ النَّدَامَةَ دل میں پشیمان ہوں گے. پیر بھی اور مرید بھی. ندامت المجرمین لما رأوا العذاب جب کہ دیکھیں گے عذاب اپنے اپنے عمل پر. پیر پریشان، مرید پریشان. الاغلال اور ہم کر دیں گے توق فی اعناق الذین کفروا کافروں کی گردنوں میں. حال یجزون الا ما کانوا یعملون. کیا کہا جائے گا؟ نہیں بدلہ دیے جائیں گے. یعنی سادہ واتبا وہ سردار وڈیرے مشرک پیروں کے پیچھے چلنے والے نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر اس کا جو عمل کیا کرتے تھے. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر. مولانا سندھ میں یہ مقام سنانا ہے. ہاں مرید کیا کہیں گے پیروں کو؟ کل آیت سنی نہیں تھی؟ کہیں گے اللہ بالعنہم لعنن کبیرہ، پیروں پر بڑی لعنت کا ہے، دگنا عذاب دے ان کو. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر تخفیف دنیاوی. نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے الا مگر قال مترفوہا کہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے. مترفوہا بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا. لکھا ہے اول مخالفین انبیاء، انبیاء کے سب سے پہلے مخالف یہ امیر لوگ ہوتے ہیں، سردار، خان، ملک، وڈیرے. خوشحال لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ انا کافرون بما ارسلتم بہ کو چھوڑ دیا. انا کافرون خوشحال لوگوں نے کہا یقیناً ہم انکار کرنے والے ہیں. کس بات کا انکار؟ بما ارسلتم اس پیغام کا. بما پیغام کا. خوشحال لوگوں نے کم انکار کرنے والے ہیں بما اس پیغام کا. ارسلتم بہی کہ تم بھیجے گئے ہو جس پیغام کے ساتھ. لکھا ہے پیغام شبہ. تمہارا خیال ہے کہ تم بھیجے گئے ہو رسول بنا کر، ہم نہیں مانتے، ہم تو اس پیغام کا انکار کرنے والے. وَنَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا بیان سبب کفر. کہیں گے
اور انہوں نے کہا بیان سبب کفر کیا کہا نانو اکثر اموالا و اولادا ہم بہت زیادہ عذرو مالوں کے اور عذرو اولادوں کے لکھا ہے ممن آمنا جو ایمان لا چکے ان مومنوں سے ہمارے مال زیادہ ہیں ان مومنوں سے ہماری اولادیں زیادہ ہیں تو پھر یعنی ہمارا مذہب عند اللہ مقبول ہے خوشحال لوگوں نے کہا ہمارے مال زیادہ اولادیں زیادی ہیں مومنوں سے ہم مالدار ہیں ہم صاحب اولاد ہیں تو ہمارا مذہب عند اللہ مقبول ہے وَمَا بِمُعَذَّبِينَ سمرا نتیجہ اس بات سے نہیں ہوگی ہم عذاب دیے ہوئے نہ دنیا میں عذاب ہوگا آخرت میں بھی عذاب نہیں ہوگا کل جواب شکوہ اور مال اور اولاد پر ناز کرنے والا سو دلیلیں تو ادھر کریمی ہے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء یقینا میرا پروردگار فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور تنگ کرتا ہے ہائے ہائے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں جملہ پڑھو یعنی رزق کی مدار مشیت پر ہے نہ مقبولیت پر یہ تو اللہ جس کو چاہے دے دے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں رزق کی مدار مقبولیت پر سمجھتے ہیں جیندے گھر دانے اندے کملے ہی سیانے لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہے اس پر اللہ راضی ہے واہ بھائی واہ مونا اب خیال کرو اگلے صفحے کو دیکھو نا اگلے صفحے کو چوتھی صدر قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ کوئی آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے دونوں آیتوں میں کیا فرق جی کیسے کہہ دیا انفال نے جی واہ بھائی واہ کیا فرق ہے من عبادہی کا فرق ہے آگے من عبادہی ہے یہاں من عبادہی نہیں ہے لکھو یہاں پر جملہ یہ جو سبق چل رہا ہے ان ربی یبسط الرزق اس کا لکھو من عبادہی ذکر نہ کیا اشارہ کہ آیت کفار کے حق میں ہے کس نے لکھا روکا مولوی نے بڑا برمحل روکا لکھا ہے اللہ کو جزائے خیر دے تو مجھے جملہ لکھوانے میں غلطی ہو گئی ہے یہ پیچھے آؤ نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ تو عبارت نکالی ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ دوسرا کو إِرْسَالَةً كَافَةً کیا إِرْسَالَةً كَافَةً تو ارسالتاً جو یہ کافتاً اس کی صفت ہے اور ارسالتاً کیا ہے موصوف محذوف میں نے کیا لکھوایا نہیں صفت محذوف موصوف محذوف غلطی ہو گئی مولانا عزیر کو اللہ جزائے خیر دے لکھوانے میں بھول گیا ہونا پڑھو تو صحیح کیا آبا لکھوا رہا ہوں کیا محذوف ہے موصوف محذوف ہے کیا موصوف اور کافتاً اس کی صفت ہے پر محل یاد دلایا مولانا عزیر نے مجھ سے غلطی ہو گئی بھائی میں نے کچھ اور لکھوا دیا موصوف کیا ہے محذوف ہے کیا ارسالتاً کافتاً وضو کر لو